Button, window nav bar. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ماہ جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے. اور یہ ماہ مقدس ہمیں اپنے ایک عظیم محسن کی یاد دلاتا ہے. جیسے ہر نیا اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی یاد دلاتا ہے. کچھ نئے تصورات انسان کے دل میں تازہ ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو نزول قرآن یاد آتا ہے، بدر کے شہداء یاد آتے ہیں. ماہ شوال شروع ہوتا ہے تو احد کے میدان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹتے دندان مبارک یاد آتے ہیں. جنگ احد کے 70 شہداء یاد آتے ہیں اور سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے یاد آتے ہیں. ماہ ذیقعدہ کا آغاز ہوتا ہے تو بیت رضوان یاد آتی ہے، حضرت عثمان یاد آتے ہیں. ماہ ذی الحج جناب ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. ماہ محرم سیدنا فاروق و حسین اور دیگر شہداء کی یاد دلاتا ہے. ماہ صفر میرے آقا کی عظیم ہجرت کو یاد دلاتا ہے. ماہ ربیع الاول میرے آقا کی ولادت، بعثت، ہجرت اور رحلت یاد دلاتا ہے. اسی طرح ماہ جمادی الثانی ابو بکر صدیق یاد دلاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس ماہ مقدس کی 22 تاریخ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. تو
تو اس حوالہ سے اس ماہ مقدس کے تمام جمعوں میں انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، منقبت اور آپ کا دفاع، آپ کے فضائل، مناقب، عظمت و رفعت اور آپ کی پوزیشن قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کی جائے گی، تاکہ ہمیں اپنے یہ عظیم محسن یاد رہیں، ان کی عظمت بھی یاد رہے، ان کے درجات اور فضائل ہمارے دل و دماغ میں تازہ رہیں۔ آج کی گفتگو میں چند وہ خصوصیات عرض کرنی ہیں جو انبیاء کرام کے بعد صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی ہیں، ان کے علاوہ کسی انسان کو وہ فضیلتیں نہیں ملی۔ وہ چند خصوصیات عرض کریں گے اور جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہوگا، ہمارے نظریے سے ہوگا۔ سب سے پہلی خصوصیت، انبیاء کرام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر تشریف لائے، ان مقدس شخصیات کے بعد تمام انسانیت میں جو شخص بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر سب سے افضل ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر الصدیق، کہ نبی کے بعد پوری امت میں جو سب سے بہترین ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، تمام مسلمانوں کے نزدیک، کفار کی بات نہیں ہے، نہ ان کو حضرت ابو بکر سے کوئی واسطہ ہے، مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ابو بکر صدیق ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک انبیاء کرام کے بعد ساری انسانیت میں جو شخص سب سے افضل ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نمبر 2، تمام صحابہ کرام 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ ثقہ، عادل، ہر قسم کی تنقید سے پاک اور یقینی جنتی ہیں، اور تمام صحابہ کرام کا کام، مقام، انجام، ان پر ہونے والا اللہ کا انعام سب کچھ قرآن میں ہے۔ لیکن کسی صحابی کو قرآن کے الفاظ میں صحابی کہا گیا ہو وہ تنہا ابو بکر صدیق ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ لفظ پورے قرآن میں صرف ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے کہ اسے اللہ نے صحابی کہہ دیا۔ یہ قرآن کے لفظ بن گئے کہ ابو بکر نبی کا صحابی ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کے ایک لفظ کا منکر بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری فتاوے کی کتابوں میں لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، کہ جو شخص ابو بکر صدیق کو صحابی رسول نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی صحابیت قرآن کے الفاظ میں آ گئی ہے۔ اور یہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ابو بکر صدیق کو مانتا ہے مومن ہے، نہیں مانتا مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کے لفظوں میں ان کی صحابیت ہے، اور قرآن کے الفاظ کا انکار کفر ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے
کہ انہیں نامزد کر کے متعین کر کے اللہ نے قرآن میں صحابی کہہ دیا، نبی کا ساتھی کہہ دیا۔ یہ اعزاز رب نے انہیں بخشا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا اعزاز یہ ہے کہ ان کی چاروں پشتیں صحابی ہیں۔ ہماری چاروں پشتیں مسلمان ہیں الحمدللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں وہ منفرد آدمی ہیں جن کی چاروں پشتیں صحابی ہیں۔ والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی صحابی ہیں، نواسے بھی صحابی ہیں۔ یہ اعزاز سارے صحابہ میں حضرت ابو بکر کے پاس ہے۔ والد ابو قحافہ بھی صحابی، خود حضرت ابو بکر صدیق بھی صحابی، بیٹے اور بیٹیاں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی صحابی، حضرت عائشہ بھی صحابیہ اور ام المؤمنین، حضرت اسماء بھی صحابیہ اور ام المؤمنین، اور حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر بھی صحابی ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں۔ ان کی چاروں پشتیں صحابی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اور حضرت ابو بکر کے درمیان کچھ بات ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عقیل سے فرمایا ابو بکر سے مت لڑیے، اس لیے کہ تم میں سے ہر ایک کے دروازے پر کوئی نہ کوئی اندھیرا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب ہے جس کے دروازے پر کوئی اندھیرا نہیں، اجالا ہی اجالا ہے، یعنی اس کے خاندان کی چاروں پشتیں صحابی ہیں۔ یہ اعزاز ابو بکر صدیق کا ہے، تیسرا اعزاز، یہ تیسرا اعزاز ہے، ان کی چاروں پشتیں صحابی ہیں۔ چوتھا اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا اعزاز جو ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں ملا، وہ کیا ہے کہ نبیوں کے بعد پوری انسانیت کی تاریخ میں جو شخص سب سے پہلے جنت میں جائے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ خلیفہ اول ہے کہ نہیں ہے، یہ جنتی بھی سب سے اول ہے۔ وہاں پر بھی لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے جن کے دلوں میں ابو بکر کا بغض ہوگا، اور ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ سب سے پہلا جنتی ہے اور نرالا جنتی ہے۔ کیوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے تفصیل بتلانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے، ذکر کرنے والوں کے لیے، ان میں سے ایک دروازہ صائمین کے لیے ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، ان میں سے ایک دروازہ اہتمام سے نماز پڑھنے والوں کے لیے، ایک دروازہ اخلاص سے حج کرنے والوں کے لیے، الغرض مختلف اعمال والوں کے لیے دروازوں کو متعین کیا گیا۔ اور یہ تفصیل بتلا کر جبرائیل امین نے عرض کی آقا آپ کی امت میں ابو بکر وہ خوش نصیب ہے کہ یہ جب جائے گا سب سے پہلے امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے فرمائے گا ابو بکر سارے کھلے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ منفرد اعزاز ابو بکر صدیق۔ اور اگلی بات بھی سنو، جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، ابو بکر کو اجازت ہوگی جس سے چاہے جنت میں جائے، لیکن ہر دروازہ پکارے گا ابو بکر کی قدم بوسی کا شرف مجھے ملے۔ کیا عظیم انسان ہے، ہر دروازہ پکارے گا ابو بکر کی قدم بوسی کا شرف مجھے ملے۔ ابو بکر ایک ہوگا، دروازے 8 ہوں گے، تو اللہ ابو بکر صدیق کی شکل جیسے 7 فرشتے پیدا کرے گا، اور یہ 8 ہو جائیں گے، اور 8 دروازوں سے ابو بکر صدیق جیسے چہرے
بیک وقت داخل ہوں گے. ابو بکر تو ایک ہوگا لیکن شکلیں 7 اور بھی بنا کر داخل کی جائیں گی تاکہ ابو بکر صدیق اعزاز کے ساتھ جنت میں بھی چلا جائے اور جنت کے ہر دروازے کی تمنا بھی پوری ہو جائے. تو ابو بکر صدیق کا چوتھا اعزاز ہے کہ یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. 5واں اعزاز دیکھیں، اس کو سمجھیں. پوری انسانیت اور بالخصوص امت مسلمہ پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ اور بے شمار احسانات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے نیچے ہمارے کندھے جھکے ہوئے ہیں. ہم ان کا بدلہ تو درکنار انہیں گن بھی نہیں سکتے کہ حضور کی برکت سے ہمیں کیا کیا ملا. میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت لمبی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. ساری انسانیت پر احسان حضور کے ہیں. ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب ہے جس کے احسان اللہ کے نبی پر بقایا ہے. یوں فرمایا نا، آخری وقت، کچھ وقت کے بعد دنیا سے جا رہے ہیں. میرے آقا دنیا چھوڑ کے جانے والے ہیں. مسجد نبوی کے مقدس منبر پر خطبہ دیا اور ابو بکر کا وہ عظیم اعزاز دنیا کو بتایا جو کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آیا. صحابہ کرام مشتاق نظروں سے دیکھ رہے ہیں. میرے آقا چند یوم کے بعد دنیا چھوڑنے والے ہیں، پردہ فرمانے والے ہیں، عائشہ کے حجرے میں آرام ہونے والا ہے. آخری خطبات ہیں. مسجد نبوی کے مقدس منبر پر خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع رسالت کے پروانوں کو خطبہ دیا. فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے کیا پسند کیا؟ فرمایا اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے. صحابہ کرام بڑی محبت سے، عقیدت سے آمنہ کے لال کا خطبہ سماعت فرما رہے ہیں اور بڑی محبانہ نگاہوں سے رخ انور کا دیدار کر رہے ہیں. لیکن ایک کونے میں بیٹھا ابو بکر صدیق زارو قطار رو رہا ہے. کسی نے کہا ابو بکر یہ رونے کی بات کیا ہے اس میں؟ حضور علیہ السلام تو کسی بندے کا واقعہ سنا رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا ارے تمہیں کیا پتا ہے، کسی بندے کا واقعہ نہیں سنا رہے، آقا اپنا حال بتلا رہے ہیں. بھلا جس بندے کو رب اختیار دے کہ چاہو تو دنیا میں رہو، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، وہ آمنہ کے لال کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے تحسین فرما دی، تصدیق فرما دی. فرمایا ابو بکر صدیق نے ٹھیک سمجھا ہے. اور پھر شان صدیق اکبر میں میرے آقا کے مقدس لب کھلے ہیں اور آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں، جس جس نے مجھ پر احسانات کیے میں نے سب کے بدلے ادا کر دیے ہیں. جس جس نے مجھ پر احسانات کیے میں نے سب کو بدلے دے دیے ہیں، لیکن تنہا ابو بکر ہے جس کے احسانات مجھ پر بقایا ہیں، قیامت کے دن بدلے اللہ ادا کرے گا. یہ کائنات میں تنہا ابو بکر ہے. یہ صدیق کا 5واں اعزاز ہے کہ ساری دنیا پر نبی کے احسان
اور پیغمبر آخری وقت میں بتلا کے چلے گئے کہ مجھ پر ابو بکر صدیق کے احسان بقایا ہے۔ اچھا، کبھی انسان سوچتا ہے کہ وہ کون سا احسان تھا جس کا بدلہ حضور دنیا میں نہیں دے سکے، خود اقرار کر گئے اور اللہ پر چھوڑ گئے؟ وہ احسانات کون سا تھا؟ مال دیا، مال تو اور صحابہ نے بھی دیا ہے، بیٹیاں اور صحابہ نے بھی دی، جانیں اور صحابہ نے بھی دی۔ وہ کون سا احسان ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا؟ یاد رکھنا، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ احسان یہ ہے کہ پوری زندگی ابو بکر صدیق کی رائے کبھی نبی کی رائے کے خلاف آئی نہیں۔ دیکھیں، یہ جو انا ہے اس کو قربان کرنا بڑا مشکل ہے۔ کسی بڑے کی رائے میرے مزاج کے خلاف ہو تو کہہ دیتے ہیں نا جناب کریں گے تو وہی جو آپ کا حکم ہوگا، لیکن میری رائے یہ ہے نہیں۔ ابو بکر صدیق کا پوری زندگی اسوہ یہ رہا، طریقہ یہ رہا کہ جو رائے کسی بھی مشورے میں حضور نے دی ابو بکر نے وہی رائے دی۔ کسی مسئلے میں ابو بکر کی دوسری رائے آئی نہیں۔ اور یہ ہے کہ اپنا مزاج بھی نبی کے مزاج پہ قربان کر دیا۔ جو بھی مشورہ ہوا صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی۔ ابو بکر صدیق کی باری آئی، فرمایا جو اللہ کے نبی کی رائے میری وہی رائے۔ یہ جو اپنائیت اور اپنا مزاج اور اپنی رائے پوری زندگی نبی کی رائے پر قربان کر دی نا، اس کا بدلہ کوئی نہیں تھا، اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ ابو بکر صدیق کو اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ اور جس نے پوری زندگی نبی کے مشورے کے خلاف مشورہ بھی نہیں دیا، وہ نبی کی بیٹی کو تڑپا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں فدق کھا گیا تھا جی۔ ارے جس نے اپنے گھر میں جھاڑو دے کر نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے، وہ فدق کا باغ کھا سکتا تھا؟ سنو، ابو بکر صدیق کی چھٹی خصوصیت، ابو بکر صدیق کائنات میں وہ تنہا خوش قسمت انسان ہے جس کا لباس اللہ نے نوریوں کو پہنایا ہے۔ کائنات میں یہ اعزاز کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ چھٹا نمبر ہے، میں 6 نمبر یاد کروا چکا ہوں، ایک ایک گنوا چکا ہوں، آپ یہ سبق یاد کر کے لے جائیں۔ ابو بکر صدیق کی وفات کا مہینہ اور ہمارے جمعے خدمت صدیق کے لیے وقت، جس کا لباس اللہ نے نوریوں کو پہنایا، اور کب؟ غزوہ تبوک میں میرے آقا نے مسجد نبوی کے منبر سے چندے کی اپیل کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بڑا اچھے حالات میں تھا، خوب مال تھا، اور جب حضور علیہ السلام نے اپیل فرمائی تو اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابو بکر کے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں، غربت میں ہے اور میں اچھے حالات میں ہوں، آج میں اس نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مگر تقدیر مسکرا رہی تھی کہ پہلا نمبر صدیق کے پاس ہے، یہ تو جنت تک کسی کے پاس رہے گا، اسے کوئی نہیں کراس کر سکتا۔ عمر گئے گھر اور اپنے گھر کا سارا مال تقسیم کر کے آدھا مال اٹھا کر نبی کے قدموں میں۔ اور یہ کوئی آسان ہے کہ اپنے گھر کا سب کچھ تقسیم کر کے آدھا دے دے؟ لوگ تو 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے، آدھا مال دینا بھی قربانی ہے۔ دیگر صحابہ کرام نے ایثار کیا، سخاوت کی، اس کی تفصیل نہیں عرض کر رہا۔ حضرت ابو بکر گئے گھر میں اور سوئی بھی نہ چھوڑی، سب کچھ جمع کر کے نبی کے قدموں پہ نثار کر دیا، یہاں تک کہ نیا لباس بیچا، پرانا لباس لیا ٹاٹ کا۔ اور ٹاٹ کا لباس پہننا کوئی آسان ہے؟
اس شخص کی وہ قربانیاں ہیں جو قیامت تک اسلام کی پیشانی پر چمکتی رہیں گی۔ ٹاٹ کا لباس پہنا، کانٹے لگا لیے گریبان پر، اور وہاں سے جو پیسے ملے وہ بھی نبی کے قدموں پر نثار، سب کچھ لٹا دیا اور حضور کی خدمت میں لائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت عمر اپنا آدھا لائے، ابو بکر اپنا سب کچھ لائے، لیکن یاد رکھنا عمر کا آدھا ابو بکر کے سارے سے زیادہ تھا۔ لیکن پہلا نمبر ابو بکر کو کیسے ملا؟ جب دونوں بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ اور دونوں پر ایک اور بات بھی سن لو، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سارے صحابہ میں دونوں وہ خوش قسمت انسان ہیں جو نبی کی نظروں میں نظریں ملا کر حضور کو دیکھتے تھے۔ یہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ حضور کے چہرے پر اتنا جلال اور جمال تھا کہ کوئی نگاہیں اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا، تنہا ابو بکر و عمر تھے جو نگاہیں اٹھا کر حضور کو دیکھتے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے۔ دونوں پروانے شمع رسالت کے گرد آ گئے۔ عمر آدھا لائے، ابو بکر سارا لائے۔ ابو بکر کا سارا تھوڑا ہے، عمر کا آدھا زیادہ ہے۔ عمر آج سوچ رہا ہے میں آگے بڑھ جاؤں گا، نیکیوں کا حرص تھا، لیکن مشیت مسکرا رہی ہے کہ سبقت ابو بکر کے حصے میں اللہ نے ازل سے رکھی ہے اور جنت تک رہے گی، اس سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ مگر کیا ہوا؟ بارگاہ رسالت میں آئے، نبوت کے لب کھلے، پیغمبر کی مبارک زبان پر سوال آیا، فرمایا ما ابقیت لأہلک یا عمر، عمر یہ بتا گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں نبوت کی زبان سے لفظ نکلے تو میرے ضمیر نے کہا تو ہار گیا۔ ما ابقیت لأہلک، عمر یہ بتانا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اپنا سارا مال تقسیم کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کے قدموں میں لے کے آ گیا ہوں۔ پھر نبوت کی نگاہیں اٹھی اور ابو بکر کے چہرے پر گئی اور فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر تو بتانا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا بقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول میں اپنے گھر والوں کے لیے آپ کا اور آپ کے اللہ کا ذکر چھوڑ آیا ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ تھا میں نے سب کچھ لا کے آپ کے قدموں پہ نثار کر دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا میں ہار گیا، ابو بکر جیت گیا، اس نے بھی پہلے نمبر پہ آ گیا۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان پر یہ جملے آئے ہیں کہ میں اپنا سب کچھ لے کے آ گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا اپنے گھر میں، سب کچھ لٹا دیا آپ کے قدموں پر۔ اور ابو بکر صدیق یہ ٹاٹ کا لباس پہن کر علامہ راضی جھوم جھوم کے کہتے ہیں اور جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں ایسے حسین جملے ابو بکر صدیق کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں ادھر ابو بکر اور نبی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں، آپ کی نگاہ پاک جو اچانک اٹھی تو آپ نے دیکھا آج سید الملائکہ سارے نوریوں کا سردار جبرائیل بھی آیا ہے، لیکن اس کے جسم پہ بھی ٹاٹ کا لباس ہے۔ فرمایا جبرائیل یہ کیسا لباس پہن کے آئے ہو، اس سے پہلے تمہارے جسم پر یہ لباس کبھی نہیں دیکھا۔ جناب جبرائیل امین نے عرض کی اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم آج فرش پر آپ کے دوست ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے. ابو بکر کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آ گئی, رب العالمین نے فرمایا نوریو آج تم اپنا نوری لباس اتار کر ابو بکر جیسا ٹاٹ والا لباس پہن کے بدلا دو. فرش پر ابو بکر صدیق کی قربانی محمد مصطفیٰ کو پسند ہے, عرش پر میں خدا کو بھی پسند ہے. تو چھٹا اعزاز ابو بکر صدیق کا کہ جس کے لباس کو نوریوں نے اپنایا ہے, یہ وہ خوش قسمت انسان ہے. تو یہ میں نے آپ کو 6 اعزازات گنوا دیے جو تاریخ انسانی میں نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے. اب 7واں اعزاز بھی سنو, یہ تو میں چند گنوا رہا ہوں, جتنے گنوا سکوں. یہ نہ سمجھنا کہ صرف اتنے ہیں, یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس وقت اتنا تھا. اعزازات ابو بکر صدیق کے بہت زیادہ ہیں, میرے جیسا کم علم آدمی انہیں گنوا نہیں سکتا. بس ایک جھلکی دے رہا ہوں کہ وہ منفرد چیزیں جو صرف ابو بکر صدیق کو ملی ہیں. 6 ہو گئے. 7واں اعزاز ابو بکر صدیق کی نیکیاں سارے صحابہ میں بے شمار ہیں. کیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی اور آسمان کے ستاروں کو دیکھا. آسمان کا مطلع صاف ہے, ستارے چمک رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ, عمر وہ خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. حضرت عائشہ کے چہرے پر سوالیہ انداز گردش کرنے لگا اور حضور علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ عرض کی آقا میں تو سمجھ رہی تھی آپ میرے والد کا نام لیں گے, مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہوگا عائشہ میں نے یہ کہا ہے کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے, میں نے یہ تو نہیں کہا عمر کی نیکیاں ساروں سے زیادہ ہیں, ستاروں سے زیادہ ہیں. حضرت عائشہ نے عرض کی کہ میں تو سمجھ رہی تھی میرے والد کا نام لیں گے. آپ نے فرمایا عائشہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں اور تیرے والد کی صرف غار ثور والی نیکیوں کا مقابلہ عمر کی ساری زندگی نہیں کر سکتی. یہ وہ خوش قسمت انسان ہے. یہ اعزاز بھی ابو بکر صدیق کا ہے کہ فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی کی ساری زندگی کی نیکیاں جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں, ابو بکر صدیق کی صرف غار والی نیکیوں کا مقابلہ بھی نہیں ہوتا. یہ ان کا 7واں اعزاز ہے. 8واں بھی سن, ایمان تازہ اور یاد رکھو ابو بکر کی محبت ایمان ہے. میرے نبی نے فرمایا مسلمان ابو بکر سے یوں پیار کریں گے جیسے مسلمان کلمے سے پیار کرتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے دل کی غذا ہے, اس کے ساتھ میری دنیا اور آخرت کی کامیابی وابستہ ہے. اسی طرح ابو بکر کی محبت بھی میرے دل کی غذا ہے, اس کے ساتھ بھی میری دنیا اور آخرت کی کامیابی وابستہ ہے. مومن کو ابو بکر سے ایسے پیار ہوگا جیسے مومن کو کلمے سے پیار ہوگا, اور جسے اس سے پیار نہیں ہوگا اسے کلمے سے بھی نہیں ہوگا. تو یہ 7 اعزازات میں نے آپ کو گنوا دیے جو ابو بکر صدیق کے حصے میں آئے. 8واں سورہ پوری
کائنات میں ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب انسان ہے جو موت کے بعد بھی سب سے زیادہ نبی کے قریب ہے۔ حضرت عمر بھی قریب ہے لیکن ابو بکر جتنے نہیں۔ حضرت عمر بھی نبی کے ساتھ جنت میں ہیں لیکن جو بالکل قریب ہے، سب سے زیادہ جسے قرب ملا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور ابو بکر و عمر، اس پر قرآن بھی سنا، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تینوں خوش قسمت اور اولو العزم لوگ جس جگہ آرام فرما رہے ہیں اسے کہتے ہیں ریاض الجنہ، اسے کہتے ہیں جنت کا ٹکڑا۔ اور قرآن سنو، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور ہم تمہیں اسی مٹی میں لوٹائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا قیامت کے دن اسی سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ اسی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے، اسی سے اٹھائیں گے۔ آیت کی تفسیر میں جناب قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں اس آیت کی تفسیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی نقل کیا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ جہاں دفن ہوتا ہے اس جگہ کا، اس مٹی کا خمیر اس کی اندر شامل ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب وہ بندہ آتا ہے اس جگہ کی مٹی بھی اس کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہے جہاں موت کے بعد وہ دفن ہوتا ہے۔ تو پھر دیکھو نا، جہاں آمنہ کے لال آرام فرما ہے، جہاں پر ابو بکر صدیق آرام فرمائے، جہاں پہ عمر ابن خطاب آرام فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ جنت کا ٹکڑا وہ ہے جس پر قیامت کے دن فنا نہیں آئے گی، اسے اٹھا کر جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس جگہ یہ خوش نصیب تینوں یار آرام فرمائے۔ تو مجھے کہنے دو نا، جہاں سے اللہ نے اپنے محبوب کو بنانے کے لیے مٹی اٹھائی ہے، وہیں سے اللہ نے ابو بکر و عمر کو بنانے کے لیے مٹی اٹھائی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی پیدائش کے لیے اللہ نے مٹی بھی جنت سے اٹھائی ہے، موت کے بعد انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں نبی کے ساتھ سلا دیا ہے۔ اور یہ اعزاز ابو بکر صدیق کا ہے جو آج بھی سب سے زیادہ نبی کے قریب ہے۔ ارے اگر ابو بکر صدیق نے فاطمہ کا دل دکھایا ہوتا تو کبھی آج نبی کے پہلو میں نظر نہ آتا۔ ارے یہ تقسیم تیری اور میری نہیں، ای سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادتیں اپنی قوت اور طاقت سے نہیں ملتی، ان سعادتوں کے فیصلے عرش معلا پہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی لیڈری کے زور پر تو روضہ رسول میں جگہ نہیں مل جاتی نا، مال و دولت کے زور پر یہ جگہ نہیں ملتی ہیں، یہ عرش معلا سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو تب صدیق نبی کے پہلو میں نظر آتا ہے، تب خطاب کا بیٹا عمر نبی کے پہلو میں نظر آتا ہے۔ ارے سارے صحابہ میں سے
ابو بکر و عمر اللہ کو اتنے پسند آئے ہیں کہ میرے آقا کے ساتھ چل رہے ہیں، ادھر دائیں ابو بکر ہے، ادھر بائیں عمر ہے، سامنے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میرے صحابہ جیسے آج ہم اس طرح اکٹھے ہیں، تم دیکھ رہے ہو میرے دائیں ابو بکر، بائیں عمر ہے، درمیان میں آمنہ کا لال ہے، ادھر ابو بکر ہے، ادھر عمر ہے۔ فرمایا جیسے آج تم ہم تینوں کو اکٹھا دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے تینوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق اللہ کو کتنا پسند ہے، اور اس نے جناب رسول اللہ کو کتنا خوش کر دیا کہ اللہ نے اس کی خدمات کی جب قیمت لگائی تو مشیت عیدی نے مسکرا کے کہا، نبی کے پروانے تو دنیا میں کبھی نبی سے جدا نہیں ہوا، سائے کے ساتھ آمنہ کے لال، سائے کی طرح آمنہ کے لال کے ساتھ رہنے والے، تیرے مقدر میں یہ اعزاز بھی لکھا گیا، تیری دنیا کی آنکھ بند ہوگی، ہمیشہ کے لیے نبی کا ساتھ مل جائے گا۔ یہ کوئی کم اعزاز ہے لوگ؟ اور میرا دل کرتا ہے میں ابو بکر صدیق کی کرامت سناتا ہوں۔ یہ امام رازی نے لکھا، تفسیر کبیر میں لکھا، اور سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے، قرآن کریم سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں ابو بکر صدیق کی کرامت بیان کرتے ہوئے۔ اور یاد رکھنا، کرامت ظاہر ولی کے ہاتھ پر ہوتی ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی عقیدے کا بیمار ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ کرامت ظاہر ولی کے ہاتھ پر ہوتی ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ ابو بکر صدیق کی کرامات میں ہے، آپ نے وفات سے پہلے فرمایا جب میری روح جسم سے نکل جائے مجھے اٹھا کر روضہ اطہر کے باہر رکھ دینا، اور پھر کہنا آقا ابو بکر صدیق آئے ہیں، اگر اندر سے اجازت ملے اور روضہ اطہر کا دروازہ کھلے تو دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی اور آپ کا جنازہ حسب وصیت لے جایا گیا، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اذا ہوا ابی بکر بالباب، اللہ کے رسول آپ کے دروازے پر یار غار آ گئے ہیں، آپ کے دروازے پر آپ کے پروانے مستانے ابو بکر آئے ہیں۔ اندر سے در کھل گیا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، جلدی کرو میرے دوست کو مجھ سے ملا دو۔ یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ کرامات کی باتیں ہیں۔ لیکن نبی کو ابو بکر نے کتنا خوش کیا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کروا کر موت کے بعد بھی نبی کو ابو بکر سے بلواتا سارے صحابہ کو سنا دی۔ تو یہ عظمت بھی ابو بکر کی ہے نا، یہ نوع اعزاز بھی ابو بکر کا ہے کہ موت کے بعد بھی اللہ کے نبی نے اسے پاس بلایا ہے۔ کیا عظیم انسان ہے۔ بہرحال یہ نو اعزاز میں نے ایسے آپ کو بتلا دیے جو کائنات میں تنہا ابو بکر کے حصے میں آئے ہیں، نبیوں کے بعد کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوئے۔ اور یہ اعزازات بہت سارے ہیں، میں نے عرض کیا نا جمعے کی اس نشست میں جتنے گنوا دوں اسے جھلکی سمجھے، اسے یہ نہ سمجھے کہ بس یہی ہے۔ تو بہرحال یہ ذکر خیر جاری ہے انشاءاللہ۔ ربیع الثانی جمادی الثانی کے سارے جمعے ابو بکر صدیق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وقف ہیں، اس نیت سے کہ میری پبلک کے ذہنوں میں اپنے محسن کی یادیں تازہ ہوں اور ان کی محبت کے چراغ روشن ہوں، اور ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ کن کی محنت سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ تو ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ ان جمعات میں روشنی ڈالی جائے گی، اس امید پر کہ شاید حشر میں جب شفاعت کی اجازتیں ملیں تو ابو بکر صدیق کہیں یا اللہ
ان کو بھی بخش دے، یہ میرا ذکر کرتے اور سنتے جھومتے تھے اور ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا۔ اس امید پر اس پروانے کا ذکر جاری ہے۔ آپ وقت پہ تشریف لائیں اور ہر جمعے کے خطبے میں نئے انداز سے ابو بکر صدیق کا ذکر سنیں، یاد تازہ کریں، اپنے محسن کے احسانات کو دل میں یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کریں۔ انشاءاللہ یہ جمعات میں بھی جاری رہے گا، یوٹیوب پہ محمد دلاور نعمانی چینل پہ اپلوڈ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے توفیق دی تو شارٹ ویڈیوز کی صورت میں ابو بکر صدیق کو خراج عقیدت اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو اور آپ پر ہونے والے تان کا جواب بھی انشاءاللہ یہ بندہ ناچیز دیتا رہے گا۔ ہماری زندگی دفاع صحابہ کے لیے وقف ہے، جب تک زندہ ہیں صحابہ کریں گے، اور امید ہے کہ موت کے بعد اللہ صحابہ کے دامن میں اور ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔